نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبائک غزوہ ہند لبائک لبائک یا غوث اعظم لبائک لبائک یا حسین لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک اللہم لبائک عظم تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین اج دے درس تصوف دے اندر دلاں دے زنگ دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ مطففین دی 14ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنوں دا شرف حاصل ہے۔ سنے رب نے اس آیت پاک جی فرمایا ہرگز نہیں بلکہ انہاں دے کسب دی بنا دے اتے انہاں دے دلاں دے اتے زنگ لگ گیا، یعنی انہاں دے برے عملاں دی وجہ نال۔ اس آیت پاک سنے رب نے دسیا کہ گندیاں لوکاں دے دلاں اتے ظلمت دا زنگ لگ جاندہ ہے۔ یہ ساری کائنات دے اندر انسان دے اندر باہر سب نور و ظلمت دا کھیل ہے، جیسا کہ سورہ رب نے قرآن کی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ یہ نور و ظلمت دی کھیل ہے۔ انسان دے اندر جنی ظلمت زیادہ ہوئے گی انہاں اللہ تو دور ہو جائے گا، جنہ دے نور زیادہ ہوئے گا اللہ دے قریب ہوئے گا، روح کو دے پرواز پیدا ہو جو روح اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دید مولا دی نعمت حاصل کرو جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا۔ یہ سارا پروگرام تھوڑے رب نے قرآن سے دس سکتا اور وہ طریقہ بھی دس سکتا کہ تھی میرا دیدار کیویں حاصل کر سکتے۔ قرآن پاک سے لقاء اللہ کا ذکر اللہ جڑا فرمایا تو کافر منافق اللہ دے اس دیدار دیاں گلاں نوں چھپاؤندے رہے۔ اس واسطے نے تبلیغی نصاباں پڑھ کے دیکھ لو کدے دیدار الہی دا ذکر نہیں ہوندا، حالانکہ تمام نبی ولی اللہ دا دیدار کردے گئے نے، کر رہے نے، کردے رہن گے۔ تے سونے رب نے فرمایا کہ دلاں دے زنگ لگ گیا انہاں دی بد عمالیاں دی وجہ نال، کفر دی وجہ نال، شرک دی وجہ نال، بدعتاں دی وجہ نال اور قرآن و سنت دے عمل نہ کرن دی وجہ نال، نفس مرادی خواہشات عمل کرن دی وجہ نال، بریاں صحبتاں دی وجہ نال، دنیا دی طلب دی وجہ نال کیونکہ ہر عمل دا رد عمل ہوندا تے اس عمل نال اگر بد عمل ہے تو وہ ظلمت پیدا ہوندی انسان دے اندر، اگر نیک عمل ہے تو نور پیدا ہوندا۔ یہی ظلمت ہے، ظلماتی لہراں ویوز اور شعاواں نے جڑیاں انسان دے اندر گند کھول دیاں، انسان دے جسم دے اندر 70% پانی دے کرسٹل جڑے انہوں زخمی کر دیاں نے، جہی وجہ نال انسان نوں جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوندیاں نے اور انسان اللہ تو دور ہو جاندہ، غفلت تے تاری ہو جاندی ہے، حضور الہی کمزور ہو جاندہ۔ اس واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ ہزارے مسئلے مسائل تا اقبال فرماتے شیطان بھی جاندا کہ دل پاک ادوں ہوگا جدوں انسان اقراروں باللسان دے نال و تصدیقوں بالقلب کرے گا، دلوں ایمان لے آئے گا، پھر نور ایمان دی ڈوری اللہ نہ جڑے گی۔ اس واسطے سونے رب نے قرآن سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ، اے ایمان والےو مسلمانوں ایمان لے آؤ اللہ دے رسول تے، یعنی تسی اقراروں باللسان دا کر لیا، ذہنی دماغ دے ذہن نہ تا ایمان لے آندا لیکن دل دے ذہن نہ ایمان نہیں لے آندا، یعنی وہ تصدیقوں بالقلب نہیں کیتا، دلوں ایمان لے آؤں گے تو پھر ایمان دی نوری ڈوری اللہ نہ جڑے گی تو پھر ہی انسان نو روحانی ترقی شروع ہوئے گی، تو پھر ہی انہوں عشق مولا دی روح حاصل ہوئے گی جڑی ایمان دی روح ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن پاک سونے رب نے دسیا ایمان والے تو ہے ہی جڑے رب سونے نال جنونی عشق کرتے ہیں، تو جب تک انسان عشق مولا دی نعمت حاصل نہ ہوئے کدے بھی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ نور عشق الہی ہے اللہ دی بارگاہ تک لے جاندے۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے عشق ایک جست نے کر دیا قصہ تمام،
اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں کہ نور عشق الہی میں نے اللہ کی بارگاہ تک لے گیا، نور ظلمت 70,000 پردیاں تو گزار کے اور دیدے مولا دی نعمت حاصل ہوگی۔ دیدے مولا دی نعمت حاصل ہوئے گی تو پھر ہی انسان عرفان حقیقی، ایمان حقیقی، فنا فی اللہ، بقا فی اللہ، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوئے گا۔ دونوں جہاں دیاں کامیابیاں حاصل ہون گیاں، لیکن دل پاک ادوں ہوئے گا جدوں انسان نو فنا نفس دا کمال حاصل ہوئے گا۔ انسان نفس امارہ دی ہر خواہش نو لاج تلوار میں ذبح کرے گا اور موت تک کدے نفس امارہ دی خواہش سے عمل نہیں کرے گا، ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرے گا، پھر دل پاک ہوئے گا۔ اسے واسطے کلندر لاہوری اقبال فرماؤں کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنماش نہ، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق جسم دے وچ گوشت دا ایک ٹکڑا اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم جڑا درست ہو جاتا ہے خود بے خود ہی، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم دے اندر فساد پھیل جاتا ہے۔ خبردار وہ ہے دل، یعنی دل نو پاک کرنا ضروری ہے۔ جب تک دل پاک نہ ہوئے کدے بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پاک دل نال ہی انسان دیاں عبادتاں، ریاضتاں، نماز، روزے، حج، زکات قبول ہون گے۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے اپنے دل نو پاک کریے جویں اللہ رسول نے دسیا، تمام شیطانی نظامات دستوراں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت ضرور دے مطابق عمل کریے، پھر پیشوا کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کر کے شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ توڑ کے توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک کا رابطہ کر کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کریے۔ کہ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کمل معجز مسکین بے سارا انسان اسوائے پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات مولا سونے ساڈا کوئی سارا نہیں، سارا دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرمائیں، ساری خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں، معصوم اللہ دی اللہ شک قدور تا اخلاص تا گندگیاں تو بچائیں اور اپنے دائمی دی نعمت عظمہ تعالی پہ کبر عطا فرمائیں۔ اللہ بس تے باقی سب حوث ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔